میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر کی آواز دبا دی ہو۔ میں ایک اجنبی کمرے میں تھی، دیواروں پر کوئی تصویر نہیں، دروازہ بند اور کھڑکی پر لوہے کی سلاخیں۔ مجھے نہیں معلوم میں وہاں کیسے پہنچی، بس اتنا یاد ہے کہ میں شام کو بازار گئی تھی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ میں چیخی چلائی، کسی نے سنا نہیں۔ کئی دن گزر گئے، ایک دن ایک نرس آئی، مجھے دوا دی اور چلی گئی۔ میں نے پوچھا یہ کہاں ہوں میں؟ وہ بولی تم بیمار ہو، تمہیں یہاں سکون کی ضرورت ہے۔ میں ہنس پڑی، میں بیمار نہیں، میں زارا ہوں، اپنے گھر واپس جانا ہے۔ لیکن کوئی میری بات پر یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھے مجنون کہتے، دیوانی کہتے۔ ایک دن جب نرس دوا دینا بھول گئی، میں نے دماغ صاف کیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک شخص آیا۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ نکلی اور آخرکار اس قید سے نکل آئی۔ مہینوں بعد جب میں اپنے گھر پہنچی تو جیسے زمین میرے پیروں سے کھسک چکی تھی۔ دروازہ کھلا، ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا تم پھر آ گئی، کیا چاہتی ہو اب؟ میں چونک گئی۔ ماں، میں زارا ہوں، آپ کی بیٹی۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میری زارا تو اندر ہے، میرے دل میں، اور تم وہ ہو جو زارا بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں اندر گئی اور تب میں نے اسے دیکھا۔ وہ میری طرح نظر آتی تھی، وہی چہرہ، وہی آواز، وہی حرکات، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، جیسے وہ میری کھال پہن کر کچھ اور کھیل کھیل رہی ہو۔ وہ مسکرائی، میرے قریب آئی اور بولی دیر سے آئی ہو، اب کچھ بھی ثابت نہیں کر پاؤ گی۔ گھر والے سب اس کے ساتھ تھے۔ وہ ماں کو نرمی سے پکڑتی، ابو کو ان کے جوتے لا دیتی، بھائی کے کپڑے استری کرتی، اور میں ایک پرچھائی بن چکی تھی۔ ایک وہ تھی جو سب کی امید بن چکی تھی، اور ایک میں جس پر شک کیا جا رہا تھا۔ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے چھوٹے چھوٹے اشارے ڈھونڈنے شروع کیے۔ میرے کمرے میں جو پرانا ڈائری تھا، جو صرف مجھے پتا تھی، اس میں میرا بچپن لکھا تھا۔ میں نے ماں کو لا کر دکھایا، یہ دیکھیں، آپ نے مجھے یہ تب دی تھی جب میرا دل ٹوٹا تھا، اور آپ نے کہا تھا یہ دل کا بوجھ یہاں لکھ دینا۔ میں رک گئی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ آئی، وہ ہم شکل۔ اس نے فوراً کہا یہ سب جھوٹ ہے، یہ تو تم نے اب بنائی ہے، یہ جعلی ہے۔ میں چیخی، تو پھر بتاؤ، اس کے تیسرے صفحے پر جو چیز لکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ ماں کی آنکھوں میں شک ابھرنے لگا۔ ایک رات میں نے بھائی کو پاس بٹھا کر وہ راز بتایا جو صرف ہم دونوں جانتے تھے۔ اس دن جب ہم چھت سے گرے تھے اور ابا کو نہ بتایا تھا، وہ حیران رہ گیا، یہ بات تو صرف ہم دونوں کو یاد ہے۔ تو پھر وہ بولا تم واقعی زارا ہو؟ پھر جیسے سب کچھ بدلنے لگا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں، عادتیں، یادیں سامنے لاتی گئی، اور وہ صرف نظر آنے والی زارا تھی، مگر اندر سے خالی۔ اس کی خاموشی سب کچھ کہہ گئی۔ ایک دن ابا نے کہا اگر تم زارا ہو تو بتاؤ، تم نے مجھے آخری بار خط میں کیا لکھا تھا؟ میں نے آنکھیں بند کی اور کہا میں نے لکھا تھا ابا، مجھے آپ کی آنکھوں جیسے صبر چاہیے، مجھے آپ کی آنکھوں جیسا صبر چاہیے، کیونکہ میرا دل اکثر کانپنے لگتا ہے۔ ابا رو پڑے، اور اس دن سب نے مجھے گلے لگا لیا۔ وہ کھڑکی رہی، خاموش، تنہا، شکست خوردہ۔ لیکن میں جانتی ہوں جو کچھ وہ لے گئی وہ وقت تھا، اور وقت واپس نہیں آتا۔ میں اپنی پہچان تو واپس لے آئی، لیکن اعتماد، رشتے اور احساس، سب کو دوبارہ بنانا تھا۔
میں اب بھی جب آئینہ دیکھتی ہوں کبھی کبھی لگتا ہے جیسے وہ ابھی بھی کہیں چھپی ہے، میرے چہرے میں، میری سانسوں میں۔